تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اور قربانیاں جو انہوں نے ختم نبوت کے لیے دی تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قادیانیوں نے کئی مرتبہ حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کو شہید کروانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام ہی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ اپنی حفاظت میں رکھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت جان باز رحمتullah علیہ نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ میں حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کے ساتھ امرتسر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں حضرت اپنی رہائش گاہ میں قیام پذیر تھے، تو میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ دور سے آتا ہوا میرے قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا، یہ تو راجندر سنگھ ہے جس کو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کے حالیہ سفر میں قادیانیوں نے حضرت شاہ صاحب کو شہید کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں ذرا ہوشیار ہو گیا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ ایک مرتبہ حضرت کو قتل کرنے کی مذموم کوشش کر چکا ہے۔ تو جب اس کا اصرار بڑھا تو میں نے اس کے کپڑوں کی اور اس کے جسم کی تلاشی لینا شروع کی۔ جب میں نے اپنی تسلی کر لی تو پھر وہ کہنے لگا کہ جان باز، کپڑوں اور جسم میں کیا رکھا ہے؟ دیکھنا ہے تو دل میں دیکھو، دیکھنا ہے تو آنکھوں میں دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ادھر سے اس کا اصرار بڑھا۔ تو میں اس کو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کے مکان میں لے گیا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ فرمانے لگے کہ کون ہے؟ آ جاؤ بھائی۔ کہتے ہیں کہ ہم اندر چلے گئے۔ میں نے حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ سے عرض کی کہ حضرت یہ راجندر سنگھ ہے، یہ وہ آدمی ہے جو آپ کے قتل پر مامور تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے ہاں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے قاتل ہوتے ہیں۔ تو میں نے ذرا وضاحت سے حضرت کو دوبارہ یہ بات بتائی کہ حضرت ایسے ایسے کر کے اس کو قادیانیوں نے آپ کے قتل کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ہاں بھائی بابو ایسے ہی ہے، تو یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو راجندر سنگھ کہنے لگا کہ جی شاہ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ہی ہوں وہ شخص جس کو آپ کے قتل پر مامور کیا گیا تھا، متعین کیا گیا تھا۔ تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ فرمانے لگے تو پھر مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ مجھے قتل کرنے سے کون سی چیز مانے رہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بس آپ کا طرز تکلم، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز، وہ آپ کے قتل کرنے سے مجھے مانے رہا۔ تو حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میرا طرز تکلم مجھے قتل ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ زندگی اور موت یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رات قبر میں لکھ دی ہے وہ کسی صورت بھی باہر نہیں گزر سکتی، اور جو رات اللہ رب العزت نے دنیا میں لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے قبر تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ نے فرمایا اچھا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے مفاد کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، مال و پیسے کی وجہ سے لوگوں کو ایذا رسانی کا سبب نہ بننا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے قتل کر بھی دیتے اور میرا قتل کرنا کسی پر واضح بھی نہ ہوتا، آپ محفوظ رہتے، آپ کو کوئی سزا بھی نہ ہوتی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا جس کی وجہ سے آپ ایک ایسی جگہ سے بغیر اپنی کسی سبب کے آپ کو سزا مل جانی تھی جو آپ نے مجھے قتل کرنا تھا۔ لہٰذا کسی کو ایذا رسانی کا سبب نہ بنو، یہ مال و دولت ختم ہو جانی ہے، جو آپ کو پیسے ملنے تھے، جو آپ کو مال ملنا تھا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن جو لوگوں کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، آپ کی وجہ سے ان کی جو دل آزاری ہوگی، اس کا گناہ ہمیشہ آپ کے نامہ اعمال میں رہے گا۔ یہ سن کر راجندر سنگھ رونے لگا
اور روتے روتے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ تو یہ تھے ہمارے بڑے کہ جنہوں نے اپنے قاتلوں کو بھی جو ہے وہ معاف کیا، اور ان کو ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ یہ کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائیں، کسی طریقے سے یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے محافظ بن جائیں، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی یہ کوشش کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمتullah علیہ کے جو ان کی سیرت ہے اس کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔